آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ بسم اللہ کہنا کب کفر ہے، بسم اللہ کب پڑھ سکتے ہیں، جب بسم اللہ کا نزول ہوا کائنات میں اس وقت کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوئی، اور آخر میں ایک بوڑھا شخص اور کالے جن کا بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ واقعہ، بوڑھا شخص کالے جن پر غالب کیسے آ جاتا تھا، اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کو ڈیپ لیول چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، ہم سب سے پہلے بسم اللہ کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا بار بار حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی اتنی تلقین کیوں کی گئی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے نزول سے پہلے کفار اور مشرکین کوئی بھی کام کرتے، کام سے پہلے اپنے بتوں کا نام لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے بسم اللہ کا نزول فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی اشارہ فرمایا کہ ایک مسلمان کلمہ گو شخص جب کوئی جائز کام کرے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ اتنا اہم اور اتنا بابرکت وظیفہ ہے کہ ایک مسلمان کو جگہ جگہ بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، لباس بدلنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ آخر بار بار مسلمان کو بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جس کام میں بسم اللہ پڑھی جائے شیطان اس کام میں شرکت نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ اتنا جامع اور مجرب وظیفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء پر کتابیں نازل فرمائی اور بعض انبیاء پر صحیفے نازل فرمائے۔ یہ ٹوٹل تقریباً 104 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، تورات حضرت موسیٰ پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید نبی آخر الزماں شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتارا گیا۔ یہ تمام صحیفوں اور تمام کتابوں کا مضمون قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید کا مضمون خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مضمون لفظ با میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ کا نزول ہوا تو کائنات میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں۔ سمندر کا پانی جوش میں آ گیا، ہوائیں رک گئیں، جانوروں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کانوں کو لگا دیا، اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر برسائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کام سے پہلے پڑھ لے گا میں اس کام میں برکت رکھ دوں گا۔ زندگی کے شب و روز کے معاملات میں بسم اللہ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جہاں بسم اللہ پڑھنا کفر بھی ہے اور بسم اللہ پڑھنا ناجائز بھی ہے۔ بسم اللہ پڑھنا کب کفر ہے؟ شراب پینے سے پہلے، جوا کھیلنے سے پہلے، یا پھر زنا کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ کفر ہے۔ کھانا کھاتے وقت اگر کوئی باہر سے مہمان آئے یا کوئی شخص آ کر بیٹھ جائے، کھانا کھانے والا شخص کھانے کے لیے دعوت دے تو اگلا شخص اگر کہے بسم اللہ کرو تو اس وقت بسم اللہ کہنا ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ اس طرح اگر کوئی مارکیٹ میں دکان میں بیٹھا ہے، اگر بونی نہیں ہوئی تو وہ شخص یہی کہتا ہے کہ ابھی تو بسم اللہ نہیں ہوئی، حالانکہ یہ بسم اللہ کہنا بالکل ناجائز ہے، غلط طریقہ ہے۔ اگر بسم اللہ کا معنی دیکھا جائے کہ بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ جو شخص کہتا ہے کہ ابھی تک بسم اللہ نہیں ہوئی تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تک اللہ کا نام شروع نہیں ہوا۔ اس وقت بھی بسم اللہ کہنا ناجائز ہے، غلط ہے۔ بسم اللہ کہنے کے لیے بھی ایک جائز کام کا ہونا ضروری ہے۔ ناجائز کام سے پہلے ہم بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ جائز کام سے پہلے چاہے کوئی بھی ہو
تو ہم بسم اللہ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا عمل ہے کہ جس کو اتارا خالق کائنات نے ہے اور اس کی تلقین تمام نبیوں کے سردار نے دی۔ ایک دفعہ روم کے بادشاہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط بھیجا اور خط میں عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، میرے سر میں اکثر شدت سے درد رہتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے طبیبوں، بڑے بڑے حکیموں سے اپنا علاج کروایا، لیکن درد رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ٹوپی اس روم کے بادشاہ کے پاس بھجوائی، اور روم کا بادشاہ جب بھی اس ٹوپی کو سر پر پہنتا اس کا درد ختم ہو جاتا، جب اتارتا پھر اسی طرح درد شروع ہو جاتا۔ وہ روم کا بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اس ٹوپی میں آخر ہے کیا کہ جب پہنتا ہوں اس کا درد ختم ہو جاتا ہے اور جب اتارتا ہوں درد ویسے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ روم کے بادشاہ نے اس ٹوپی کے اندر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن معدی کرب نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت تھا، قحط سالی کے دوران تلاش رزق کی خاطر میں ایک جنگل سے گزرا۔ دور سے ایک خیمے پر نظر پڑی، قریب ہی ایک گھوڑا اور کچھ مویشی بھی نظر آئے۔ جب قریب پہنچا تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت بھی موجود تھی، اور خیمے کے صحن میں ایک بوڑھا شخص ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دمکاتے ہوئے کہا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا کہ اے آدمی، اگر تو مہمانی چاہتا ہے تو آ جا، اور اگر امداد درکار ہے تو ہم تیری مدد کریں گے۔ میں نے کہا کہ باتیں مت منا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ تو وہ بوڑھا کمزوروں کی طرح مشکل سے کھڑا ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے قریب آیا اور نہایت پھرتی سے مجھ پر جپٹا اور مجھے نیچے گرا کر میرے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ کہنے لگا کہ اب بول، میں تجھے ذبح کروں یا چھوڑ دوں؟ میں نے گھبرا کر کہا کہ چھوڑ دو۔ وہ میرے سینے سے ہٹ گیا۔ میں نے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی اور کہا، اے عمر، تو عرب کا مشہور شاہ سوار ہے، اس کمزور بوڑھے سے ہار کر بھاگنا نامردی ہے، اس ذلت سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے پھر اس سے کہا کہ تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ یہ سنتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ بوڑھا شخص پھر مجھ پر حملہ آور ہوا اور مجھے گرا کر سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا کہ بول، تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے چھوڑ دیا، مگر پھر میں نے اس سے سارے مال کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پھر مجھے نیچے گرا کر مجھ پر قابو پا لیا، اور میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا اب تیسری بار میں ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پکار کر کہا کہ اے کنیز، تیز دار تلوار لے آؤ۔ وہ لے آئی۔ اس نے میرے سر کے اگلے حصے کی چوٹی کاٹ ڈالی اور مجھے چھوڑ دیا۔ ہم عربوں میں رواج ہے کہ جب کسی کی چوٹی کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں تو وہ دوبارہ اگنے سے قبل اپنے گھر والوں کو منہ دکھاتے ہوئے شرماتا ہے، کیونکہ چوٹی کٹ جانا شکست زدہ کی علامت ہے۔ چنانچہ میں 1 سال تک اس پر اسرار بوڑھے کی خدمت کا پابند ہو گیا۔ سال پورا ہو جانے کے بعد وہ مجھے ایک وادی میں لے گیا۔ وہاں اس نے بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی تو تمام پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل کر اڑ گئے۔ دوبارہ اسی طرح پڑھنے پر تمام درندے اپنی اپنی پناہ گاہوں سے باہر چلے گئے۔ پھر تیسری بار زور سے پڑھنے پر اونی لباس میں ملبوس کھجور کے تنے جتنا لمبا خوفناک کالا جن ظاہر ہوا۔ اس کو دیکھ کر میرے بدن میں جرجری کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بوڑھے شخص نے کہا کہ اے عمر، ہمت رکھ، اگر یہ مجھ پر غلبہ پالے تو کہنا کہ اب کی بار میرا ساتھی بسم اللہ کی برکت سے غالب ہوگا۔ پھر وہ بوڑھا شخص اور کالا جن دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ بوڑھا شخص ہار گیا اور کالا جن اس پر غالب آ گیا۔ تو اس پر میں نے کہا کہ اب کی بار میرا ساتھی لات اور عزا بت کی وجہ سے جیت جائے گا۔ یہ سن کر بوڑھے نے مجھے ایسا زوردار تھپڑ رسید کیا، مجھے دن دہاڑے تاری نظر آ گئی اور ایسا محسوس ہوا کہ ابھی میرا سر نیچے گرنے ہی لگا ہے۔ میں نے معذرت چاہی اور کہا کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ دونوں نے پھر مقابلہ شروع ہوا۔ بوڑھا شخص اس کالے جن کو دبوچنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ میرا ساتھی بسم اللہ کی برکت سے غالب آ گیا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ بوڑھے شخص نے نہایت پھرتی کے ساتھ
اس کو زمین میں لکڑی کی طرح گاڑ دیا اور پھر اس کا پیٹ چیر کر اس میں لالٹین کی طرح کوئی چیز نکالی اور کہا کہ اے عمر یہ اس کا دھوکہ اور کفر ہے۔ میں نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ آپ کا اور اس کالے جن کا قصہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ ایک نصرانی جن میرا دوست تھا، اس کی قوم سے ہر سال ایک جن میرے ساتھ جنگ لڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی برکت سے مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔